یہ کہانی میری ہے۔ میرا نام انم ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی ساس اور سسر کے ساتھ سسرال میں رہتی ہوں، جبکہ میرے شوہر سعودی عرب میں ہیں۔ اس وجہ سے میرے ارد گرد گلی محلے کے سارے لڑکے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرا حسن لڑکوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ میری چال دیکھ کر لڑکوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے ریشمی بال تو کسی پر بھی قیامت ڈھانے کے لیے کافی ہے۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر پوری طرح احساس تھا، اس لیے جب میں گھر سے باہر نکلتی تو لوگ مجھے خاص نظروں سے دیکھتے تو مجھے نہ جانے کیوں عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ شوہر کو باہر گئے ہوئے اب 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اور سچ بتاؤں تو مجھے کافی تنہائی کاٹنے کو دوڑتی تھی، اور تنہائی تو ویسے بھی انسان کو گناہ کرنے پر مائل کر دیتی ہے۔ وہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ میں چھت پر کپڑے سکھانے چڑھی تو مجھے کسی کی نگاہوں کا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو ساتھ والی ہمسائی خالہ نہید کا بڑا بیٹا شاہی تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ شرمندہ ہو گیا اور منہ دوسری طرف کر کے میں کام چھوڑ کر فوراً اس کے پاس گئی اور آواز دے کر اس سے حال احوال پوچھا تو میری توجہ پا کر وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مشکل سے 18 سال کا ہوگا، لیکن کافی خوبصورت اور لاجواب تھا۔ میں نے پوچھا کہ اتنی گرمی میں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ شرمندہ سا ہو کر بولا کہ کچھ نہیں، بس یوں ہی ہوا خوری کو آیا ہوں۔ میں جانتی تھی وہ اتنی دوپہر کو مجھے ایک نظر دیکھنے ہی چھت پر آیا تھا، ورنہ اس چلتی دھوپ میں ہوا خوری کون کرتا ہے؟ شاید میرا ایک کام کرو گے؟ میں نے بڑے رومانٹک سے موڈ میں نخرہ دکھاتے ہوئے اسے کہا تو وہ فوراً بولا کہ آپ حکم کریں، کیا کرنا ہے؟ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا ایسا کرو، مجھ سے پیسے لے جاؤ اور میرے نمبر پر ایک لوڈ کروا دو۔ کل سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن کوئی ملا ہی نہیں۔ بولا کہ مجھے آپ نمبر لکھوا دے، میں بھی جاتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ کا شوہر چونکہ یہاں نہیں ہوتا، جو بھی کام ہو مجھے بتا دیا کرو، مجھے آپ کام کر کے خوشی محسوس ہوگی۔ میں نے اپنا موبائل نمبر شاہد کو لکھوا دیا اور کہا یہاں انتظار کرو، میں نیچے سے تم کو پیسے لا کر دیتی ہوں۔ تو شاہد کہنے لگا اگر آپ نے پیسے دیے تو میں آپ کا کام نہیں کروں گا۔ اپنوں سے کس بات کے پیسے؟ اس کی اپنائیت دیکھ کر میں خوش ہو گئی اور وہ فوراً چھت سے اتر کر نیچے چلا گیا۔ میں مسکراتی ہوئی نیچے آ گئی۔ میں جانتی تھی شاہد کبھی بھی مجھ سے پیسے نہیں لے گا، اس لیے اس کو لوڈ کروانے کا کہا تھا۔ کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جب کوئی اس سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے؟ میں اکثر سوچا کرتی تھی چھت سے نیچے جا کر۔ میں نے ساس اور سسر کو دوپہر کا کھانا دیا اور خود بھی کھانا کھانے لگی۔ مجھے بھول ہی گیا تھا کہ میں نے شاہد کو کوئی کام کہا تھا۔ کھانا کھا کر میں سو گئی اور جب اٹھی رات ہو رہی تھی، اچانک مجھے ایک نئے نمبر سے میسج آیا کہ میں شاہد ہوں، امید ہے آپ کو لوڈ مل گیا ہوگا۔ میں نے دیکھا تو واقعہ لوڈ آ چکا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو ہمارے درمیان گپ شپ شروع ہو گئی۔ بات میسج سے کال اور کال سے چھت پر ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ ایک شام شاہد نے مجھے کہا کہ وہ رات کو مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے شروع میں انکار کرتی رہی لیکن بعد میں مان گئی۔ اس رات میری ساس اور سسر سو گئے تو میں چپکے سے چھت پر چلی آئی کہ ساتھ باتوں ہی باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں نے وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے واپس جانے کی ضد کی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پیاسا چھوڑ کر واپس جانا چاہتی ہو؟ میں اس کی طلب سمجھ چکی تھی۔ نادان نہیں تھی، میں شادی شدہ تھی، ہر بات سمجھتی تھی، چاہ کر بھی اس کو انکار نہ کر سکی۔ شوہر سے 6-7 مہینے کی دوری نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس رات جی بھر کر گناہ کیا اور اگلی رات دوبارہ چھت پر ملے۔ شروع میں تو اپنے فعل پر شرمندگی ہوئی، لیکن گناہ کی لذت نے بار بار گناہ کرنے پر مجبور کر ڈالا۔ ساس سسر بوڑھے تھے، ان کا میری سوا یہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھے اس گھر میں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ میرے اور شاہد کے درمیان جسمانی تعلق کو کچھ مہینے بیت گئے تھے۔ ایک دن مجھ پر ایک انکشاف ہوا کہ میرے پیٹ میں شاہد کا بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گئی۔ شاہد کو بتایا تو اس نے کہا پریشان مت ہو، کچھ کرتا ہوں۔ لیکن اس دن کے بعد شاہد نے مجھے شکل دکھانا بھی بند کر دی۔
اور مجھے فون پر بلاک کر دیا۔ میں اس کو ملنے کے لیے ترس رہی تھی، لیکن شاہد کا کہیں پر نام و نشان نہیں تھا۔ پیٹ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، میری سانس کی نظروں سے مزید نہیں چھپ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک دن ہمت کی اور شاہد کے گھر چلی گئی، لیکن وہ سنگ دل شخص گھر بھی نہیں تھا۔ اس کی امی نے مجھے پوچھا کہ انم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے بات کو گھما کر کہا آنٹی شاہد کو بازار بھیجنا تھا، کچھ کام ہے لیکن وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ آنٹی بولی کہ شاہد تو کراچی چلا گیا ہے۔ مجھے لگا کہ پیٹ میں موجود بچے نے مجھے زور سے ٹانگ مار دی ہے۔ میرا دل پریشانی سے دھڑکنا بھول گیا۔ اچھا وہ کب کیا کراچی؟ میرے پوچھنے پر آنٹی نے بتایا کہ شاہد ہفتہ پہلے ہی وہاں اس کو نوکری مل گئی ہے۔ میں نے لرزتے قدموں سے اٹھ کر گھر آ گئی۔ اس نے مجھ سے جان چھڑوانے کا صحیح طریقہ سوچا تھا۔ اپنا فون نمبر بدل کر کراچی چلا گیا تھا، مجھے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، شاہد قصور تمہارا نہیں، غلطی تو میری ہے جو اپنی تنہائی سے گھبرا کر تم پر بھروسہ کر بیٹھی۔ گھر آ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بے تحاشا روئی اپنے گناہ کی سزا مجھے جلد مل چکی تھی۔ اب مجھے ہر صورت اپنی ساس کو ساری بات بتانی پڑنی تھی، ورنہ میں محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ رات کو جب میرا سسر کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سو گیا تو میں ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر پاس بلایا تو میں ان کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی، میرے منہ پر تھونک مار کر کہنے لگی، بہو یہ تم اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ دیکھو تو آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں تنویر کو فون پر بتاؤں گی کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ تنویر میرے شوہر کا نام ہے۔ میں اپنی ساس کا اتنا نرم رویہ دیکھ کر کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ اس کو اپنی کرتوت بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ یہ جو مجھ سے پیار کرتی ہے، میرا اتنا خیال رکھتی ہے، کیا پتہ میرے کرتوت جان کر میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میں نہایت کرب میں مبتلا تھی۔ کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میری ساس نے اٹھ کر جائے نماز سمیٹی اور الماری سے تیل کی بوتل نکال کر کہنے لگی، ادھر آؤ میرے پاس، تمہارے سر میں تیل لگاؤں، ذرا تم کو ہوش آئے۔ ساس کا شفیق رویہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اپنی سانس سے چھپا گئی۔ انم یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ اب کیا ہوگا؟ چند لمحوں کی لذت کے پیچھے تم نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل